اللہ اللہ۔ بیٹا آپ جتنے چھوٹے بچے ہیں سارے وہ سامنے جا کے بیٹھو، وہ اس جگہ پہ، وہ پیچھے حضرت کے بیٹھنا ہے سارے بچوں نے، وہ سامنے۔ شاباش شاباش، یہ جو جگہ ہے یہاں پہ، ہاں شاباش شاباش شاباش۔ آپ بھی ادھر چلے جاؤ، آپ بھی بچے ادھر چلے جاؤ۔ اب جو سمجھتا ہے کہ ہمیں قرآن سننا ہے وہ میرے قریب آ جائے، نزدیک آ جائیں، آ جاؤ نزدیک آ جاؤ، آ جائیں آ جائیں آ جائیں آ جائیں، قریب آ جائیں۔ اس کی ڈیلے بند کر دیں، ایکو بند کر دیں اور آواز کھول دیں، اس کی بالکل زیرو کر دیں۔ یہ خالی جگہ ختم فرمائیں، قریب آئیں، درمیان میں جگہ نہ ہو، قریب آ جائیں۔ الحمد للہ الذی بدیع السماوات والارض، والشکر للہ الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا۔ احمد محمد قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مصطفیٰ خیر الورا نور الہدا فخر الرسل والانبیاء، صدیقہ اہل الصفا، فاروقہ المجتبی، عثمانہ عین الحیا، المرتضی بحر الکرم۔ ادھر صدیق اکبر پر صداقت ناز کرتی ہے، ادھر فاروق اعظم پر عدالت ناز کرتی ہے، ادھر عثمان غنی پر شرافت ناز کرتی ہے، علی المرتضی پر شجاعت ناز کرتی ہے، حسین ابن علی پر شہادت ناز کرتی ہے۔ زہرا وہ طاہرہ ہیں طہارت کو ناز ہے، زہرا وہ عابدہ ہیں عبادت کو ناز ہے، زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے، گو خود نہیں امام امامت کو ناز ہے۔ من ندانم عز و شان فاطمہ، کعبہ من آستان فاطمہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الفرقان و فی القرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ایک دفعہ ہر دوست درود پڑھے جی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ سارے درود پڑھو، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وسلم۔ اللہ کریم حضور کے توسل سے ان ہمارے دوستوں نے جنہوں نے آج کا یہ وقت لیا، اللہ انہیں رفعتیں بلندیاں عطا فرمائے۔ یعنی تحریک پاسبان فکر و رضا اور اراکین تحریک، یہ جو نوجوان ہیں جنہوں نے آج امیر المؤمنین خلیفۃ الرسول بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ذکر کی محفل کا انعقاد کیا، اللہ انہیں شاد و آباد رکھے۔ حضرت علامہ قاری شوکت علی صاحب سعیدی، اور ابھی رابطہ ہوا ہمارے دوست جو ایڈوکیٹ ہیں حضرت حضور شاہ جی، پیر سید ریاض الحسن شاہ صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں، تھوڑی دیر بعد وہ بھی جلوہ گر ہو جائیں گے۔ ایک بات یاد رکھیں، یہ جو علاقہ ہے چکوال کا، چکوال ہو، تلا کنگ ہو، کلر کہار ہو، پنڈی گیپ ہو، اور ارد گرد کے جو گاؤں ہیں، یہ گراں جو آپ جنہیں کہتے ہیں،
میرا آنا جانا لگا رہتا ہے ان علاقوں میں. ہم کبھی بھی کسی مکتبہ فکر پہ کچڑ نہیں اچھالتے اور نہ ہی ہمیں یہ آتا ہے، لیکن جو قرآن کا پیغام ہے اسے پہنچانا اور آپ کا اسے اپنے دل میں رکھنا یہ واجب ہے اور یہ ذمہ داری ہے. اگر قرآن کے پیغام کو آپ نے وصول کر کے اپنے دل اور دماغ میں اسے جگہ نہ دی تو پھر دائرہ اسلام سے آپ خارج ہو گئے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اسلام کی حدود میں رہیں اور دائرہ اسلام میں رہیں تو جو قرآن کہے اسے ماننا پڑے گا. جی اسے ماننا پڑے گا. چھوٹی چھوٹی روایتیں سن کے اپنا ایمان کچا نہ کیا کرو. بالکل اہل سنت کو کم از کم یہ چاہیے، جو سنی جوان ہیں انہیں یہ چاہیے کہ ایویں وہ چھوٹی چھوٹی کتابیں اور کمزور کتابیں جن کا وجود ہی نہیں ہے، نہ بھائی بیٹا بولنا نہیں بیٹا باتیں نہیں کرنی، بالکل باتیں نہیں کرنی، جن کا وجود ہی نہیں ہے، جن کی سند ہی نہیں ہے اور جنہ دے پیچھے ماں پیو ہی کوئی نہیں. بھائی ایسے کہہ لو نا تاکہ بات کی سمجھ آ جائے نا. جس کتاب کا پیچھے کوئی ماں باپ ہی نہیں ہے، ایسی کتابوں میں سے کچی کچی روایات سن کے اپنے ایمان کو کمزور نہ کیا کرو. سنیوں ہم روایتوں پہ تھوڑی جاتے ہیں، ہمارا عقیدہ تو آیتوں پہ ہے. ہم تو آیتوں پہ رہتے ہیں اور ہمارے عقائد آیتوں میں سے ہیں، اور ہمیں جو خدا اور اس کا رسول کہے ہم اسی طرف چل پڑے ہیں. آپ جاگ رہے ہیں. میں لمبے سفر کرتا ہوں اور مجھے جگراتا بھی ہوتا ہے، تھکاوٹ بھی ہوتی ہے. کبھی بھی چھوٹی اور کمزور کتابوں سے کسی چھوٹے مولوی سے باتیں سن کے، جو چھوٹی کتابوں کا سہارا لیتا ہے وہ عالم نہیں ہوتا، اور وہ ہم اسے عالم گنتے بھی نہیں ہیں، اس کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہے. سادے سادے بندوں کا ایمان کمزور کرتے پھرتے ہیں. حیا کرنی چاہیے. لیکن سنیوں کو اس بات کا مان ہونا چاہیے کہ ہمارے علماء تو قرآن سناتے ہیں، ہمارے علماء تو قرآن سے شغف رکھتے ہیں، ہمارا تو شغف ہی قرآن سے ہے. اچھا جی، اب اگر اسی طرح میں جملے عرض کرتا رہوں گا تو ہمارا 40-45 منٹ وہ گھنٹہ ویسے گزر جائے گا. ہم جلدی سے آیت کی طرف آتے ہیں جو آج ہم نے تلاوت کی اور آپ نے اسے سنا. یہ سورہ بقر ہے، 2 نمبر سورہ ہے، اور اس کی 94-95 نمبر آیت کو میں نے پڑھا ہے. بس آپ بھی پڑھیں گے، میں بھی پڑھوں گا، مل کے ترجمہ کریں گے. جہاں پہ ترجمہ ختم ہو جائے گا تقریر ختم ہو جائے گی. بھئی آیت کا ترجمہ ختم، خطاب ختم، کوئی لمبا چوڑا وہ خطاب ہی نہیں ہے. ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل کا معنی ہوتا ہے کہہ دیجئے. مترجمین نے کل کا معنی کیا کہہ دے، بتا دے، ارشاد کر دے. اگر کوئی سنی بیٹھا ہے سبحان اللہ کہو، کیونکہ سنیوں کے امام، یہ قرآن پاک یہاں سے آ کے لیا ہے، میرا اپنا نسخہ آج میرے پاس نہیں ہے، یہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے. سنیوں کے امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ احمد رضا خان بریلوی ترجمہ فرماتے ہیں کل اللہ فرما رہا ہے میرا حبیب فرما دیجئے. کیا ترجمہ؟ فرما دیجئے. اچھا وہ ترجمہ کرتے ہیں کہہ دے، یہ کرتے ہیں فرما دے. میری طرف دیکھو ذرا، فرق ہے؟ نہیں فرق؟ مطلب کہہ دے اور فرما دے میں کوئی فرق نہیں ہے نا؟ تے جواب دیو نا جی، ہے نا؟ ہے فرق؟ اے ہی فرق جے پھر اے جڑا ہے نا، بس یہی فرق ہے کہ اہل سنت جب بھی رسول کی بات کرتے ہیں با ادب ہو کے کرتے ہیں. ٹھنڈا ٹھنڈا بولتے ہو نا، ابھی ٹھنڈا ٹھنڈا بولتے ہو. دیکھیں اگر آپ سارے مل کے سبحان اللہ کہیں گے تو تقریر لمبی بھی ہو سکتی ہے. اہل سنت جب بھی رسول کی بات کرتے ہیں تو ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں، ادب کو ملحوظ رکھتے ہیں، ایٹیکیٹس کو، موریلٹی، اخلاقیات، آداب کا خیال رکھتے ہیں. اچھا جی آگے چلتے ہیں. اللہ فرمائے کل میرا حبیب فرمائیے ان کانت لکم الدار الآخرہ، ان کانت لکم الدار الآخرہ،
دوسرے لوگوں نے ترجمہ کیا، یار لوگوں نے ترجمہ کیا ان کانت لکم الدار الاخرہ، آخرت والا گھر چاہیے. یہ یار لوگوں کا ترجمہ ہے، آخرت والا گھر چاہیے. اب اہل سنت کے امام نے ترجمہ کیا کل ان کانت لکم الدار الاخرہ. میرا حبیب آپ ذرا فرمائیے، ان سے پوچھئے پچھلا گھر چاہیے؟ ہائے ہائے، پچھلا گھر، پچھلا کیا نام ہے جی ہمارے گاؤں کا؟ یہ چکوال کا کون سا گاؤں ہے جی؟ مہرو پیلو. آپ کا علاقہ کیا ہے، ڈسٹرکٹ کیا ہے؟ پھر چکوال ہی ہوا نا، پھر مجھے چکوال ہی کہنے دو. چکوال والو، اللہ فرما رہا ہے میرا حبیب انہوں پوچھو پچھلا گھر چاہیے جی. اچھا یہ میں پنجابی بول گیا، گجرانوالا کی ہے، پتہ نہیں یہ آپ کو سمجھ بھی آتی ہے سمجھ؟ اگر آتی ہے تو مل کے سبحان اللہ کہو نا. میرا حبیب ان سے پوچھیں کہ پچھلا گھر پچھلا. اچھا ویسے چکوال والو یہ بات پکی ہے کہ اولاد کا پچھلا گھر وہ ہوتا ہے جو ان کے باپ کا ہو، اب مجھے جواب دو کہ اللہ نے تمہارے بابا کو کہاں پہ رکھا تھا جی؟ کہاں پہ رکھا تھا؟ جنت میں. جیتے رہیں، ایڈوکیٹ صاحب نے جواب دیا جنت میں. ہمارے ابا کو اللہ نے جنت میں رکھا تے پھر منو کہن دیو نا، اللہ فرما رہے ہیں میرا محمد انہوں پوچھو جنت چاہیے دیجئے. آئے ہائے، میرا حبیب ان سے پوچھیں. اچھا اگر آپ جاگ رہے ہیں تو مجھے آپ کے ابا جی سے ایک آیت یاد آ رہی ہے. یہ سورہ صاد کی آیت ہے، 38 نمبر سورہ ہے اور یہ 70 نمبر آیت ہے. یہاں پہ آپ کے ابا جی کی بات ہے. آپ کہو میں پڑھوں؟ نہیں ایسے نہیں پڑھنا، واپس آگے نہیں ایسے نہیں، مل کے کہو سبحان اللہ. لو جی آپ کے ابا سے ایک آیت یاد آئی. یہ سورہ صاد ہے، 38 نمبر سورہ ہے، 70 نمبر آیت ہے، 70 نمبر آیت ہے. اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین. اللہ فرمایا ہم نے تمہارے ابا کو مٹی سے بنایا. تمہارے ابا کو ہم نے مٹی سے بنایا. ہمارے ابا بنے مٹی سے. ہمارے ابا، بد نصیب زبان جو قرآن نہیں پڑھتی، ہمارے ابا کس چیز سے بنے؟ ابھی بھی آواز کم ہے جی. ہمارے ابا کس چیز سے بنے؟ دیکھیں آپ قرآن پڑھیں گے نا، جب آپ کی زبان پہ قرآن آئے گا تو اللہ فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا. جس زبان پہ قرآن آ گیا 10 گناہ معاف ہو جائیں گے، 10 نیکیاں عطا ہو جائیں گی. جی بولو جی ہمارے ابا کس چیز سے بنے؟ لیکن سننا چکوال والو، یہ جو مٹی ہے نا، this is the raw material of حضرت آدم. this is basic material of حضرت آدم. this is basic manufacturing material of حضرت آدم. یعنی مٹی. ہمارے ابا بنے مٹی سے. ذرا رکنا، مولا ہمارے ابا کو مٹی سے بنایا تو ہمیں کس چیز سے بنایا؟ رکو، یہ سورہ دہر ہے، 76 نمبر سورہ ہے، دوسری آیت ہے. اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج and we create the man with mixed sperm drop. ہم نے تمہیں پانی کے ملے جلے قطرے سے بنایا. ہم بنے پانی کے، ابا بنا مٹی کا. ہم پانی، ابا مٹی. ہمارا بیسک مٹیریل پانی، ہمارے باپ کا بیسک مٹیریل مٹی. ایدہ مطلب چکوال آلیو ایک قرآن دستہ پیا اسی تے اپنے ابے ورگے نہیں. جناب اسی تے اپنے ابے ورگے نہیں. جدو اسی اپنے ابے ورگے نہیں، اسی زہرہ تے ابے ورگے کیویں ہو جاواں گے یارا؟ ٹھنڈا بولتے ہو ابھی بھی. نہ آپ کی آواز مخدوم ثانی کے معیار پہ آ رہی ہے، نہ آپ کے نعرے مخدوم ثانی کے معیار پہ آ رہے ہیں. اگر قرآن سے محبت ہے سینے کا زور لگا کے کہو سبحان اللہ. اللہ فرمایا ہم نے تمہارا باپ مٹی سے بنایا. اس کا مطلب ہے انسان بنے مٹی کے. اچھا ہمارے ابا جی چونکہ مٹی کے بنے اس لیے ہمارے وجود میں بھی مٹی ہے. بھائی ہمارے وجود میں مٹی ہے، ہمارے وجود کے تخلیق میں مٹی بھی ہے. اچھا سارے ولیوں کے وجود میں مٹی ہے، سارے نبیوں کے وجود میں مٹی ہے، سب کے وجود میں مٹی ضرور ہے. مٹی کے بغیر کوئی نہیں بنا. ادھر پریشان کیوں ہوں دیو پہ؟ اللہ دی منش ہے. ادھر فکر علی کیڑی گل ہے؟
بھئی اللہ مٹی دا بنایا ہے، ادھر فکر علی کیڑی گل ہے؟ اللہ سارے ولی مٹی دے بنائے نے، سارے صحابہ مٹی سے بنے، فکر کیوں کر رہے ہو؟ اچھا نہیں کھلو جو، میں ایک آیت اور پڑھتا ہوں، رکو. یہ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، یہ 20 نمبر سورہ ہے، اور یہ اس کی 55 نمبر آیت ہے. آپ کہو میں پڑھوں؟ نہیں سوری، میں نہیں پڑھ رہا، نہیں. میرا ویسے دل کر رہا تھا کہ میں مٹی پہ ایک آیت اور پڑھ دوں، آپ کا ارادہ نہیں بنا، میں واپس آ گیا. نہیں اس طرح نہیں، ہر بوڑھا اور جوان مل کے کہو سبحان اللہ. چلو سن لو، یہ سورہ طٰہٰ ہے، یہ 20 نمبر سورہ ہے، یہ 55 نمبر آیت ہے. اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم، منہا خلقناکم، ہم نے تمہیں اسی مٹی سے بنایا، وفیہا نعیدکم، ہم تمہیں واپس اسی مٹی میں لے کے جائیں گے. ہم نے تمہیں، اساں تینوں ایسے ہی مٹی نل بنایا ہے، اسی تینوں واپس ایسے ہی مٹی چ کھڑاں گے. تے مولا پھر جدو اسی مٹی جاواں گے تے پھر مٹی چ ملیا میٹ ہو جاواں گے. فرمایا تینوں کنے کیا ہے؟ مولا پھر مٹی میں مٹی ہو جائیں گے. فرمایا خبردار، تمہیں کس نے کہا ہے؟ قرآن آگے پڑھو، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ، ہم تمہیں دوبارہ مٹی سے اٹھائیں گے. بولو جس سے سمجھ آ رہی ہے. اور سنو چکوال والو، اللہ فرماندا ہے میں تینوں مٹی دے وچوں بنایا ہے تے اسی مٹی دے وچ پھر کھڑاں گا تے پھر اسی مٹی وچوں کڈاں گا، اسی مٹی وچ کھڑاں گا، اسے تو ہی تینوں بنایا ہے، پھر اسے تو تینوں کڈاں گا. اے دا مطلب ہے ہر بندے دے وجود نال مٹی لگی ہے، ہر بندے دے وجود نال مٹی لگی ہے. اب میری طرف دیکھنا، جب سنیوں کے امام احمد بن حنبل نے اس آیت کو پڑھا تو آپ نے فرمایا سنو، ایک دن محمد کہہ رہے تھے صحابہ، محمد کو بھی جب اللہ نے مٹی سے بنایا نا تو میری مٹی میں سے کچھ مٹی بچ گئی، میری مٹی میں سے. رسول فرما رہے ہیں، فضائل الصحابہ کتاب کا نام ہے، احمد بن حنبل کی یہ کتاب ہے. آپ فرماتے ہیں رسول پھر فرمایا صحابہ جب محمد کو مٹی سے بنایا میری مٹی میں سے کچھ مٹی بچ گئی. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر اللہ نے آپ کی مٹی کا کیا کیا؟ آپ نے فرمایا صحابہ محمد کی بچی ہوئی مٹی سے اللہ نے ابو بکر کو بنا دیا. بولو جس سے سمجھ آ رہی ہے، جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کہو جلدی سے. واہیات بندہ ہے جو ابو بکر پہ بھونکتا ہے، اسے ابو بکر کے فضائل کا نہیں پتا. میری طرف دیکھو یار، میری طرف دیکھو، میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، میں مولا علی کا بیٹا ہوں. ہمیں پتہ ہے ہمارے بابے کی کیا فضیلت ہے، ہم جانتے ہیں، لیکن جب قرآن ابو بکر کی باتیں کرے، اچھا رکنا، یہ سورہ توبہ ہے، 9 نمبر سورہ ہے، اور یہ اس کی 40 نمبر آیت ہے. سورہ توبہ آیت کا نمبر 40، بات ابو بکر کی. جی میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، میں پھر عرض کر رہا ہوں، سورہ توبہ آیت کا نمبر 40، بات ابو بکر کی. سورہ توبہ بات ابو بکر کی، سورہ توبہ. اس کا مطلب ہے توبہ بھی اسی کی قبول ہے جس پہ ابو بکر راضی ہیں. سورہ توبہ، یہ سورہ توبہ، یہ 9 نمبر سورہ، اور یہ 40 نمبر آیت. 40 میں 4 ہے، 4 جی 40 میں ہے 4. پریشان تو نہیں ہو گیا؟ 40 میں 4 ہے. اچھا ایک لفظ قرآن میں آتا ہے، یا ایہا الذین آمنو.
आमनु, आमनु अलिफ मीम नून वाओ चार, चार। इसका मतलब है आमनु भी बनता है चार से, चार है तो आमनु नहीं, अभी भी ठंडा बोलते हो ना। चलो मैं आगे चलता हूं। ले जी ये आयत सुनिएगा, ये सूरह तौबा 9 नंबर सूरा 40 नंबर आयत। अल्लाह फरमाए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इल्ला तंसुरूहु, वो कहने लगे अब इसकी मदद कौन करेगा? अल्लाह ने फरमाया फ़क़द नसरहुल्लाहु, ओए ये मेरा महबूब है, इसकी मदद मैं करूंगा। बंदों ने तलवारें पकड़ ली, तलवारें पकड़ के बंदे आ गए और कहा अब इसकी मदद कौन करेगा? अल्लाह फरमाए इसकी मदद मैं करूंगा। अब अपने पसंद के मौलवी से पूछो वो जो साथ साथ चला उस रात को, वो कौन था? सुन्नी तफसीर उठाओ, शिया तफसीर उठाओ, देवबंदी तफसीर उठाओ, आले हदीस तफसीर उठाओ, वो जो साथ चला था वो कौन था? अभी भी आहिस्ता बोलते हो भाई। अपने पसंद का मुफस्सिर उठा लो ना, अपने पसंद का आलिम बुला लो। वो जो साथ चला था ना वो कौन था? अच्छा वो जो साथ चला था ना, सारे कहेंगे वो वही थे जी, वो ना अबू बकर ही थे। सारे मान जाएंगे जी वो अबू बकर थे। अब ये आयत उसी सिलसिला में आई है, तो फिर मान जाओ ना। बंदों ने कहा था अब उसकी मदद कौन करेगा? अल्लाह फरमाया मदद मैं करूंगा। तो फिर जिसके जरिए अल्लाह मोहम्मद की मदद करे उसे ही तो अबू बकर कहते हैं। जी जी, जिसके जरिए अल्लाह मुस्तफ़ा की मदद कर रहा है उसे अबू बकर कहते हैं। अच्छा अब ये जब चले, अल्लाह ने फरमाया सानी अस्नाइन, सानी अस्नाइन, सानी अस्नाइन, सानी अस्नाइन, सानी अस्नाइन, सानी अस्नाइन। मिलेगा तर्जुमा जब आप बोलेंगे सानी अस्नाइन। ये सानी का क्या माना होता है? दूसरा। सानी का माना तर्जमा करो यार बेटा, सानी का माना दूसरा। अस्नाइन का माना क्या होता है? दो में से, दो में से नहीं जी नहीं, अस्नाइन का माना होता है दो में से, सानी का माना होता है दूसरा। ठीक है जी, सानी का माना दूसरा। मेरे दादा ने मेरा नाम सानी रखा था, मेरे दादाजी ने रखा था पीर सानी। तो लोगों ने पूछा था आपने सानी क्यों रख दिया? मेरे दादाजी फरमाते थे ये मेरे अब्बा जी की सूरत लेके आया है, तो इसीलिए मैं इसे उनका दूसरा कह रहा हूं, ये उसकी दूसरी सूरत है। इसका मतलब है दूसरा वो होता है जो किसी की सूरत हो। बोलो जिसे समझ आ रही है। इसका मतलब है दूसरा होता ही वो है जो किसी अव्वल की सूरत हो। अल्लाह फरमाया सानी अस्नैन, दो में से दूसरा। अब फिर अपने किसी पसंद के आलिम को उठा, देख कहीं से कोई आलिम ढूंढ, कोई सुन्नी हो, कोई शिया हो, कोई देवबंदी हो, कोई वहाबी हो, कोई हो, लेकिन हो आलिम, जाहिल ना हो। क्योंकि ये बड़ा मसला है, ज्यादा प्रॉब्लम जाहिल लोगों ने पैदा की हुई है। जाहिल ना हो, किसी भी मकतबा फिक्र का आलिम बुला, कोई सुन्नी बुला, कोई शिया बुला, कोई देवबंदी बुला, कोई वहाबी बुला, उसे बैठा के पूछ ये जो दो में से दूसरा है ये कौन है? उसे बुला के पूछ ये जो कुरान कह रहा है दो में से दूसरा ये कौन है? बैक जुबान सारे आलिम कहेंगे उस रात दूसरा तो अबू बकरी था, उस रात दूसरा तो अबू बकरी था, उस रात दूसरा तो अबू बकरी था। तो फिर मान जाना मोहम्मद के बाद अगर कोई दूसरा है वो अबू बकरी तो है। जिसे समझ आ रही है सुभान अल्लाह कहो जल्दी से। मैं गुजारिश तो ये कर रहा हूं, मैं अर्ज तो ये कर रहा हूं। अल्लाह फरमाए कुल, मेरा हबीब पूछे इन कानत लकुमुद्दारुल आखिरतु, जन्नत चाहिए दीजिए। जी चाहिए दिए? नहीं चाहिए? चाहिए दिए। अपनी पहली आयत पे आ गए। अल्लाह फरमाए मेरा हबीब इनसे पूछे जन्नत चाहिए दिए। मौला हुक्म करिए कैसी जन्नत है? अल्लाह फरमाया इंदल्लाही, अल्लाह दे बड़ी नेड़े वे।
खालिसतम मिन दून नासी, लोगों से हट के है। और तुहाडी क्या बात है, लोगों से हट के है, अल्लाह दे नेड़े वे, लोगों से हट के। मौला करना की है, अल्लाह फरमाया करना पता की है, फतमन्नवुल मौता, मौत की तमन्ना करो, मौत की आरजू करो। मौला ये मौत की आरजू, अल्लाह फरमाए हाँ ना मेरा हबीब आप पूछो चाहिए। अच्छा हुण मैं तुहानूं फिर समझाना, ये गल मैं फिर समझाना। ए मैं जो तुहानूं पूछां ए चाहिए जी, ए चाहिए ते इहदे ते मेरा पूरा इख्तियार है ते पुछया ना मैं? नहीं अजे भी सुते बैठे हो, मेरा पूरा इख्तियार है ते मैं तां पुछया ना चाहिए जी। अल्लाह फरमाया मुहम्मद इन्हां पूछो जन्नत चाहिए जी। ਇਹਦਾ मतलब है फिर उन्हां दा पूरा इख्तियार है ना जनाब, पूरा इख्तियार सी ते फरमांदे सन ना अल हसनो वल हुसैनो सैयदा शबाब अहलुल जन्ना, ए मेरा पुत्र भी हसन भी जन्नत दा वारस है, ए मेरा पुत्र हुसैन भी जन्नत दा वारस है। जन्नत दे उत्ते पूरा इख्तियार सी ते हजरत कतादा दी अख दा आना जो बाहर आया है ना, इस आके कदमां ते हथ ला के आख्या सोनिया मैनू अख चाहिए। मुस्तफा चेहरा उठा के फरमांदे ने कतादा अख चाहिए कि जन्नत चाहिए? हाय हाय जो फरमाया अख चाहिए कि जन्नत चाहिए। हजरत कतादा ने कदमों पे हाथ रख के अर्ज की या रसूल अल्लाह, आंख मैं मांग रहा हूं, जन्नत आपकी जुबान से निकल आई है। आपने फरमाया कतादा करीबा, लुआबे दहन लगा के कतादा की आंख में आंख डाल के फरमाते हैं कतादा जा चला जा, आंख तेनू तेरे वाला मिल गई, जन्नत मुहम्मद वाला मिल गई है। जिसे समझ आ रही है मिलके कहो सुभान अल्लाह। मैं गुजारिश तो ये कर रहा हूं, अल्लाह फरमाए जन्नत चाहिए, अल्लाह दे नेड़े वे, बंदियां कोलों हट के वे, फतमन्नवुल मौता, ते तमन्ना करनी पैनी है मौत दी। ते मौला फिर कर लईए, फरमाया खबरदार हर बंदे के वस का रोग नहीं, इन कुन तुम सादिकीन, मौत दी तमन्ना तां करो जे तुसी सादक हो जी, सादक हो जे तुसी सादक हो ते मौत दी तमन्ना कर लो ते लभ जाएगी। लो जी गल वे, ए कुरान मेरे सामने में, इस आयत च मैं नहीं आउंदा क्योंकि मैं इन्ने जोगा ही नहीं, मैं नहीं दावा कर सकता मैं सादक हाँ, क्योंकि इस आयत च उस बंदे आउना जिहड़ा सादक है। अच्छा हुण आपस वाली गल है, तुसी भी नहीं आउंदे, नहीं आउंदे, मैं प्यार करना, असी अपनी गारंटी नहीं दे सकते बई असी हुण चंगे हो गए होवांगे, पहले होरे की आ, इत्थे वो आउना जिहड़ा पहले भी चंगा ही सी। नहीं तुहानूं अजे भी गल दी समझ नहीं आई। इधर मेरे वाल वेख्या जे, मेरे वाल वेख्या जे, जिन्हें सारी जिंदगी शराब ही नहीं पीती, हाय हाय जेड़ा सारी जिंदगी बुत अगे चुकिया ही कोई नहीं। और बोलो जिसे समझ आ रही है। बल्कि ना एक दिन बाहर गए रिसालत माप में बैठे हुए थे और आप फरमा रहे थे या रसूल अल्लाह, मैं ना बचपन में मेरी बड़ी थोड़ी सी उम्र थी तो मैं एक दिन चला गया बुत खाने और मैंने कुछ पत्थर उठा दिए और मैंने बुतों को मारना शुरू कर दिया। मैंने, लोग झुक रहे हैं मैं मार रहा हूँ, लोग झुक रहे हैं मैं मार रहा हूँ, लोग झुक रहे हैं मैं मार रहा हूँ। एदा मतलब है जिहड़ा बचपन च बुत शिकन होवे ना उन्होंने अबू बकर कहंदे ने। बोलो जिसे समझ आ रही है। लोग झुक रहे हैं मैं उसे पत्थर पे पत्थर मार रहा हूं। मेरी तरफ देखना, जब कहा ना मैं पत्थर पे पत्थर मार रहा हूं, हजरत मौला अली भी पास बैठे हुए हैं, हजरत फारूक आजम भी पास बैठे हुए हैं, अबू बकर अपने बचपन की बातें सुना रहे हैं। हजरत उमर नबी पाक का चेहरा देख के अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, वैसे इतने छोटे बच्चे को शऊर होता है कि वो लोग पूछते हो और वो पत्थर मारे? इतना छोटा बच्चा इतना शऊर रखता है? ये बात हजरत उमर फारूक ने की। अल्लाह ने जिब्रील को भेजा और कहा जाके मेरे महबूब को कह, सोना अल्लाह फरमा रहा है अबू बकर जो कह रहे हैं इस बात में ये हक पे है, अबू बकर सच्चे हैं, हक पे है। जिसे समझ आ रही है सुभान अल्लाह कहो जल्दी। जी जनाब, मौत दी तमन्ना वो करेगा जिहड़ा सादक है।
मौत दी तमन्ना वो करेगा जिहड़ा साधक है। जन्नत विच घर है, अल्लाह दे नेड़े वे, बंदियां कोलों हट के वे, मौत दी तमन्ना करदा है, बंदा साधक है जी। बंदा भाई फिर तर्जमा सुनाओ। जन्नत विच ओहदा घर है, अल्लाह दे, मैं कभी भी नहीं अगे चलना, चुप बैठे रहे, अल्लाह दे नेड़े। भाई एक आयत खत्म हो गई ना, तर्जमा सुना दियो। जन्नत विच घर है, अल्लाह दे नेड़े वे, बंदियां कोलों हट के, बंदा वो वे जिहड़ा मौत दी तमन्ना करेगा। ते हर बंदा नहीं करेगा, करेगा वो जिहड़ा, यार अजे भी पिछले बंदे चुप बैठे ने। जन्नत विच ओहदा घर है, अल्लाह दे नेड़े वे, बंदियां कोलों हट के वे, मौत दी तमन्ना करेगा। ते हर बंदा नहीं करेगा, करेगा वो जिहड़ा। अजे भी थोड़ी आवाज़ नहीं आई, कोई गल नहीं, काम लंबा हो जाएगा फिर। जन्नत विच ओहदा घर है, अगे अल्लाह दे नेड़े वे, इंदल्लाही, अल्लाह दे नेड़े वे, खालिसतम मिन दूनि नासी, बंदियां कोलों हट के, फतमन्नवुल मौता, मौत दी तमन्ना करदा है। ते हर बंदे दे वस दा रोग नहीं, मौत दी तमन्ना वो करेगा जिहड़ा साधक है। ਇਹਦਾ मतलब है मौत की तमन्ना करेगा ही वो जिहड़ा साधक है। मौत सामने भी होवे वो नहीं डरेगा जिहड़ा साधक है। नहीं तुसी अजे भी नहीं पहुंचे, मैं किसी मंजिल तक पहुंचाना चाहना। मौत सामने होवे ना, इधर मेरा वेख्या जी ना, मौत ते सामने ही सी ना, अग दे शोले आसमान नू छूंदे सन पे, मुस्तफा दे दादा मिंजी किच बैठे ने, मौत सामने वे, पैर नहीं डोले। मौत सामने में, पैर नहीं डोले। मौलाई कौन है? अल्लाह फरमाया वस्कुर फिल किताबी इब्राहिम इन्नहु काना सिद्दीकन नबिया, ए मुहम्मद दा दादा सादक नबी है। ਇਹਦਾ मतलब है एक साधक सामने आ गया। हुण थोड़ा आगे चलने आ। वावा देर बाद अपने पुत्र की खबर लैन गए ना, जिस पुत्र नूं जंगल छड्डिया सी, ते जंगल जाके फरमांदे ने पुत्रा मैं तेनू छुरी फेरन आया। भाई आ गई याद गल, भाई वापस आए ना, जवान बीवी जंगल छड्डी, पुत्र छड्डिया, ते जो पुत्र चलन फिरन दे काबल होया, ते ए आए ते आंदिया सार फरमांदे ने मैं ना तेरी मौत वेना पिया जी, मैं तेरी मौत वेना पिया, मैं तेनू छुरी फेरन लगा। एक कमाल पुत्र है, ये भी नहीं घबराया, अपने बाप नू वेख के आंदा देर केड़ी पे कर दियो, फेरन वाली गल करो। भाई याद आ गई ना जी गल, याद आ गई, आ गई। अच्छा बाप ने छुरी फड़ी नहीं फड़ी? फड़ी ते बोलो यार मेरे नाल। ते पुत्र दी धौन ते रखी, अच्छा ओने भी रखी है, ते ओ भी तैयार हो गया है। ए मौला ये बच्चा मौत को नहीं डरिया? अल्लाह फरमाया कोई आम बच्चा नहीं, वस्कुर फिल किताबी इस्माइल इन्नहु काना सादिकल वादी व काना रसूलन नबिया। ए जिन्ने छुरी चुकी है ये भी सादक है, ते जिन्ने मौत कबूल कर ली है ये भी सादक है। इसका मतलब है सादक मौत को नहीं डरते जी। आजो जी, जी खुश रहें, खुश रहें, खुश रहें, खुश रहें, आबाद रहें। बस 10 मिनट में और आपके दरमियान हूं जी। सादक नहीं डरता यार मौत को। लो दो सादक सामने आ गए ना जी, भाई आ गए, आ गए, लो लगे चलने। एक दिन आवाज मार देने या अली, और सुनियो तुहाडे पीर दा नाम लिया, एडा ठंडा बोले हो यार। ਉਹ ਜਿਹੜੇ अली दे मुरीद बैठे सुभान अल्लाह कहो जल्दी नाल आवाज मार देने या अली जी हुजूर, उराओ जी हुजूर, इत्थे लेट जाओ। हाय 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 हाय, या अली जी आका इत्थे लेट जाओ, ते ए सवेरे दे के ना ते आ जाया जी, ए अमानता संभालो, ते सवेरे जो आओगे ना ते पहुंच जाया जी मेरे को। अच्छा हुण कमाल वाली गल है, आपने फरमाया या अली सौ जाओ, ते चादर मेरी फड़ लो। वो सबज रंग की चादर हजूर ने फड़ाई, तो मैनू ये दसो जो बाहर बंदे खलोते सन वो फुल फड़ के खलोते सन? नहीं उन्हें फुल फड़े सन कि हुणे जो अंदरों निकलेगा वो गले च पाई जाने ने। तो जवाब दियो फिर मैनू, फुल फुल जी तलवारा नियाम ही सन, नियाम ही सन, बाहर सन नंगियां तलवारां। ਇਹਦਾ मतलब है बाहर मौत खलोती है ते मौला फरमाते पे या अली सौ जाओ। हाय हाय बोलो जिसे समझ आ रही है।
ارے جس نے محبت اپنی سے من کنتو کا دامن تھام لیا، رحمت کی گھٹائیں جھوم پڑی جب مولا علی کا نام لیا۔ بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا، عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا۔ خدا کے بندو سنو غور سے، خدا کی قسم جسے علی نہیں ملتے خدا نہیں ملتا۔ جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کہو جلدی سے۔ یا علی، جی حضور سو جاؤ۔ اچھا میں پوچھنا، یا علی بار بندے تلواراں پھڑ کے کھلوتے نے تے تسی سو گئے؟ اور فرمایا ویند نہیں محمد پہ فرماندے نے سویرے آ جائیں۔ پتہ نہیں کسے سمجھ آئی ہے، کوئی باتیں اوپر سے بھی کبھی کبھی گزر جاتی ہیں۔ اچھا کمال ہے کہ آپ نے فرمایا سو جاؤ، بار موت کھلوتی ہے تے مولا مرتضیٰ او سبز چادر اتے لے کے نا تے تسلی نال بستر رسول تے تسلی نال سو گئے۔ اچھا کمال ہے کہ ساری رات ستے رہے۔ یا علی تسی تے کدی سوندے ہی نہیں، آج سو کیویں گے؟ او فرمایا ویندا نہیں محمد دا بستر ہے۔ ہائے ہائے۔ اچھا ہن کمال ہے ہن میرے ویکھیا جی، کمال ہے کہ مولا پاک ستے نے جدو دن چڑھیا ہے نا تے انہاں بندیاں ویکھیا نہ اندروں کوئی شے باہر آئی ہے نہ باہروں کوئی شے اندر گئی ہے، انہاں کو رہا نہ گیا، اے فٹافٹ جدو اندر ہوئے نے نا ہن کوئی ویکھ کے آندا ہے علی ہے، کوئی آندا نہیں نبی لگدا ہے، کوئی آندا نہیں علی ہے، کوئی آندا نہیں نبی ہے، کوئی آندا نہیں علی ہے، کوئی آندا نہیں نبی ہے۔ وجہ پتہ کی سی؟ انہاں دا نا دماغ ماریا گیا سی، کیونکہ چادر وہی، چال وہی، گفتار وہی ہے، چلتا ہے تو لگتا ہے اللہ کا نبی ہے۔ انگشتے زبان دے کے مکے کے کافر بولے سویا تو محمد تھا جاگا تو علی ہے۔ اور جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ تو کہو نا یارا۔ جی 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 خوش رہیں خوش رہیں آباد رہیں۔ یا علی باہر موت کھڑی ہے، آپ کس طرح سو گئے؟ اور فرمایا ویندا نہیں صادق موت کو نہیں ڈر دے۔ بولو جسے سمجھ آ رہی ہے۔ صادق نہیں نہ ڈر دے یار، صادق نہیں ڈر دے۔ یہ مطلب ہے ہن پھر من جاؤ نا صادق موت کو نہیں ڈر دے۔ او جنوں اندر لٹا کے گئے نے او بھی صادق ہے، تے جنوں نال لے کے گئے نے او تے صدیق اکبر ہے۔ بولو جسے سمجھ آ رہی ہے۔ اچھا ہن کمال یہ ہے کہ جب رسول چلتے ہیں نا منظر بڑا کمال تھا، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ میں ہاتھ جوڑ کے پوچھنا حضور تسی کدی اگے ہو جاندے ہو کدی پیچھے ہو جاندے ہو؟ اور فرمایا اگر موت آگے سے آئے تو ابو بکر پہلے آگے ہو، اگر موت وہ پیچھے سے آئے تو ابو بکر پہلے آگے ہو۔ ابو بکر موت سے صادق موت سے نہیں ڈرتے، صادق موت۔ اچھا وہ غارج پہلے کیوں کون گیا ہے؟ ہیں جی پہلے گئے نے، اور ٹھیک کہیں ہو پہ، ٹھیک کہیں ہو پہ پہلے گئے نے کیوں؟ جے اندر کو شوبے، بولو جسے سمجھ آ رہی ہے، جے اندر کو شوبے۔ اچھا چلو تواڈی گل ہی من لینے ہاں، صفائی کرن گئے نے، صفائی صفائی۔ ابو بکر جتھے جاننا اوتھے صفائی ہوندی ہے تاکہ محمد آ جائے۔ اور نہیں ٹھنڈا بول دیو پوئے میں کوئی جملہ کہہ چھڑیا جے تو سمجھ آ گئی ہے۔ ابو بکر پہلے آئیں تو صفائی ہوتی ہے، ابو بکر پہلے آئیں صفائی ہو تاکہ محمد آ جائے۔ بولا جسے سمجھ آ رہی ہے۔ جی جی ابو بکر صفائی چلو تواڈی مان لینے ہیں، صفائی کے لیے گئے، لیکن اصل میں اس لیے گئے کہ ایسا نہ ہو اندر کوئی بچھو ہو، کوئی سانپ ہو، کوئی جانور ہو جو مصطفیٰ پہ حملہ کر جائے، تو میں پہلے جاتا ہوں۔ اگر آگے موت ہو تو پہلے ابو بکر کی آئے نا، کیونکہ صادق موت کو نہیں ڈر دے یار۔ ہاں 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 چلو یارا ہوگی، خطاب مکمل ہو گیا جی۔ میں نے ذرا ترجمہ موڑ سنا دیو۔ اچھا ایتھے ایک صادقہ ہے
सादिका पढ़ लीए नहीं, चलो मैनू एक सादिका देन च आ गई जे कहो तो मैं पढ़ ला। गल मेरे अपने घर दी हुई है, सुभान अल्लाह कह लो जल्दी। एक सादिका भी सामने आ गई जे। ये जमादी सानी है ना, जमादी सानी है। 3 बातें हैं जमादी सानी में। हज़रत अबू बकर सदीक की शहादत भी है, हज़रत सुल्तान बाहू का उर्स भी है, और नबी की बेटी। बस सादका आ गई ना मेरे सामने, मेरा दिल कर दिया मैं एक आयत पढ़ छड़ा। नहीं तुसी थके बैठे हो आहर जोर, अच्छा जिन्हें मुस्तफा दी बेटी दी गल सुननी है सुभान अल्लाह क्या आज। लो बस एक सादका पे एक आयत सुन ले और मुझे इजाजत दे दें। ये सूरा आले इमरान है, ये 3 नंबर सूरा है, ये 42 नंबर आयत है। मैंने जरा तर्जुमा सुनाया जी। अल्लाह फरमाया हबीब इन्होंने पूछो जन्नत चाहिए दीजिए अल्लाह दे। यार जे तर्जुमा ना याद है मेरे आने का की फायदा है। मेरा हबीब इन्होंने पूछो जन्नत चाहिए दीजिए अल्लाह दे नेड़े बंदियां कोलों हट के ते मौत दी तमन्ना करो, ते मौत दी तमन्ना वो करेगा जिहड़ा। वाह, इसका मतलब है याद हो गया, ये याद हो गया। लो हुन एक सादका सुन लवो। ये सूरा आले इमरान है, ये 3 नंबर सूरा है, ये 42 नंबर आयत है। अल्लाह फरमाए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी व ताहरकी वस्तफ़ाकी अला निसाइल आलमीन। आयत ख़त्म होगी, सुभान अल्लाह कह लो। अल्लाह फरमाया ये वो सादिका थी जो ईसा की माँ है, बतूल बीबी थी और फरिश्ते बातें करते थे। कालतिल मलाइका, फरिश्ते गल्लां करते सन जी। फरिश्ते भाई चुप बैठे हो जी, भी फरिश्ते गल्लां करते सन जी, फरिश्ते गल्लां करते सन। लो हुन जनाब ए मेरी गोद च कुरान जे, ए वे ओ सादका जिहदे नाल फरिश्ते गल्लां करते सन ते सिर्फ गल्लां ही करते सन। मुस्तफा दी धी ओ सादिका सी जिहदे नाल गल्लां नहीं सन करदे, ओदे बूहे ते आके ओदी नौकरी करते सन। बोलो जिसे समझ आ रही है। अब आप कहेंगे शाह जी ये आप कहां से पढ़ गए? मुहद्दिसीन ने लिखा एक दिन हुजूर ने हजरत अबी ज़र से फरमाया, अबी ज़र जी आका जरा जाओ मेरी बेटी के घर जाओ, मौला अली को लेके आओ। हजरत अबी ज़र उठे, जाके क्या देखते हैं? सैयदा का बाहर का दरवाजा खुला हुआ है, अंदर बंदा नजर नहीं आ रहा, बोरी उठ रही है, बंदा नजर नहीं आ रहा, दाने पड़ रहे हैं, बंदा नजर नहीं आ रहा, चक्की चल रही है, बंदा नजर नहीं आ रहा, आटा निकल रहा है, बंदा नजर नहीं आ रहा, झूले की डोरी हिल रही है, शहजादा सो रहा है। चकवाल वालों जागती आंखों से अबी ज़र ने जब ये मंजर देखा, अबी ज़र नबी पाक की बारगाह में जाके अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह आपकी बेटी सादिका के घर पे अजीब मंजर देखा। अबी ज़र क्या देखा? या रसूल अल्लाह बंदा नजर नहीं आ रहा, बोरी उठ रही है, दाने पड़ रहे हैं, चक्की चल रही है, आटा निकल रहा है, झूला हिल रहा है। आप चेहरा उठा के फरमाते हैं, अबी ज़र मेरी फातिमा सादिका सारी रात मुसल्ले पे रहती है, वो दाने डालने वाला भी फरिश्ता है, वो चक्की चलाने वाला भी फरिश्ता है, वो झूला झुलाने वाला जिब्राइल है, और झूले में मेरा हुसैन है। जिसे समझ आ रही है सुभान अल्लाह कहो जल्दी से। मैं गुजारिश तो ये कर रहा हूं, मैं अर्ज ये कर रहा हूं, सादिक मौत से नहीं डरते। आपने देखा मुस्तफ़ा के दादा इब्राहिम सादिक, आपके छोटे दादा इस्माइल सादिक। अच्छा मुस्तफ़ा तो ऐसे सादक थे, पिंड वाले कहते सन ए जे सादक। अब बोलो जिसे समझ आ रही है। तुहानू पता है पिंड वाले कहते सन बचपन तो ही जी सादक ते। अच्छा बचपन तो ही सादक सन, बोलो जिसे समझ आ रही है। अच्छा मैं पढ़िया है वो इंज दे सादक सन, इंज दे सादक सन कि जे छोटी जी उम्र मक्के दी गलियां विचों लंघदे सन ना, ते काफरां दी बीवियां घर बैठियां हिसाब लांदियां सन, लगदा गली विचों सादक लंघे है। बोलो जिसे समझ आ रही है। जी 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 बस किताब खत्म हुआ। मुस्तफा सादिक, आपके दादा सादिक, छोटे दादा सादिक, अली सादिक, अबू बकर, बोलो यार अबू बकर सादिक मौत से नहीं डरते। अबू बकर अभी भी चुप बैठे हैं, अबू बकर, फिर बोलो अबू बकर
جناب کلمہ گوئے اول ابو بکر ہیں، رسول کے مصلی کا پہلا امام ابو بکر ہے، رسول کا پہلا خلیفہ ابو بکر ہے، رسول جس کے گھر شیرے باندھ کے آئے وہ بندہ ابو بکر ہے، جو حضور کے ساتھ جنگ بدر میں محافظ رسول رہا وہ محافظ ابو بکر ہے، جو ہر میدان میں ساتھ رہا وہ ساتھی ابو بکر ہے، جو غار میں ساتھ رہا وہ ساتھی ابو بکر ہے، آج مزار میں بھی ساتھ ہے۔ بولو جس سے سمجھ آ رہی ہے۔ جو مزار میں بھی ساتھ ہے وہ ساتھی ابو بکر ہے، جو معاشر میں بھی ساتھ ساتھ ہوگا وہ ساتھی ابو بکر ہے۔ جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کہو جلدی۔ ایک دن مولا علی نے آ کے کہا بخن بخن یا علی، بخن بخن یا علی۔ حضرت ابو بکر آئے اور آ کے کہا بخن بخن یا علی مبارک ہوئے، یا علی مبارک ہوئے، یا علی مبارک ہوئے، یا علی مبارک ہوئے، یا علی مبارک ہوئے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ کنہاں نو کہہ رہے ہیں؟ مولا علی نو۔ یا علی ہیں جی، تقریر ختم ہو گئی جی، یا علی مبارک۔ مولا مرتضیٰ چہرہ اٹھا کے فرماندے نے ابو بکر قادی مبارک ہے؟ یا علی میں سنیا نبی پاک فرماندے نے پہ جنت وچ جانا ہی ہونے میں جدی پرچی تے علی دی مہر ہوئے گی۔ کون کہہ رہے ہیں جی؟ اچھا اونا دی من جاؤ تے اونا نو نہ منیا جی۔ اچھا کمال وہی مذہب ہے، وہ جڑی گل کہیں نا وہ من جاؤ، انہوں نے نہیں مننا۔ اچھا میری گل سنیا جی، ایک میں حدیث پڑھی تھی اج تو کوئی 3 سال پہلا، تے وہ حدیث میری زبان تو نکلی تے وہ واہ دور دور تک گئی، یورپ دے علاقے بھی مینوں کالاں آئیاں علماء دیاں، دبئی چوں شارجہ وچوں کافی زیادہ وہ شہرت پذیر ہوئی وہ میرا وہ کلپ۔ حدیث میں پڑھی سی کہ اذا دخلت فاطمہ تو، امام ترمذی فرماندے نے کہ فاطمہ جدوں بھی اپنے ابا ول جاندیاں سن نبی پاکل قام الیہ محمد کھڑے ہو جاندے سن۔ اچھا یہ حدیث میں کل ویکھیا ہے، میری کل نظر پئی ہے، آلے تشیاں دے ایک بہت بڑے ذاکر نے اپنے آئی ڈی تو چاڑی ہے حدیث، یہ ہوئی بہت بڑا ذاکر ہے، انہیں اپنی آئی ڈی تو چاڑی ہے، وہ دے کئی لکھاں چونن بندیاں انہوں نے ویکھی اس حدیث نو، یعنی فاطمہ آؤندیاں سن تے رسول کھلوندے سن۔ ہائے ہائے نہیں تسی غور ہی نہیں کیتا نہ گل ول، تسی محسوس ہی نہیں کیتا آیا کون ہے کھلوتا کون ہے۔ محسوس کرو گے تے گل دی سمجھ آئے گی نا۔ میں ویسے انج کر کے محسوس انج کروانا ہوں نا کہ آج جو میں بیٹھا تے وہ شاہ جی آگے نے تے میں تے نہیں بیٹھیا رہنا۔ ہو ویکھو نا شاہ جی آگے نے نا، تہاڈا خیال ہن میں بیٹھا رہاں گا؟ لو میں پھر اٹھ کے کھلو گیا، میں تسی بھی استقبال کر لو جی، کر لو جی، کر لو استقبال کرو۔ نعرہ لاؤ بھی ایک دوست، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ جی تشریف رکھو جی، تشریف رکھو جی، جی غور ہے جی گل۔ ہن میں یہ حدیث ذرا میں سمجھان دی کوشش کیتی تھی کہ میں بیٹھا ہاں تے میرے ابا جی آ جان تے تھوڑا خیال ہے بیٹھا رہاں گا؟ نہیں، اٹھ کے کھلو جاؤں گا۔ تے جے میرے مرشد میرے ابا بیٹھے بابا فرید آ جان تے تھوڑا خیال ہے مرشد بیٹھے رہن گے؟ نہیں، کھڑے ہو جان گے۔ تے جے بابا فرید بیٹھے ہن مولا علی آ جان تے تھوڑا خیال ہے پھر بابا فرید بیٹھے رہن گے؟ نہیں، کھڑے ہو جان گے۔ تے جے مولا علی بیٹھے ہن محمد آ جان تے پھر مولا بیٹھے رہن گے؟ نہیں، کھڑے ہو جان گے۔ ہن میری گل سننا نا، ساری کائنات بھی اگر بیٹھی ہوئے نا مصطفیٰ دے آن تے کھلونا پہندہ ہے تے پھر منو کہن دیو نا جدے ادب اچ کائنات کھڑی ہو جائے، ادب اچ، جدے ادب اچ، میں پھر عرض کرنا، جدے ادب اچ
اوے جدے ادب وچ کائنات کھڑی ہو جائے انہوں محمد کہندے نے، تے جدی محبت وچ محمد کھڑے ہوندے سن انہوں فاطمہ کہندے۔ بولو جسے سمجھ آ رہی ہے، جسے جتنی سمجھ آ رہی ہے اتنی زور سے کہو سبحان اللہ۔ اچھا ایک کڈی سونی حدیث ہے، بی بی پاک دی شان ہے، سیدہ بطول دی شان ہے، بطول کبرا دی شان ہے، محمد دی تھی دی شان ہے، کائنات دی ساریاں عورتوں میں اللہ عورت ہے جدی شان ہے، اے او دی شان دی حدیث ہے، مولوی سنی کی دیکھو نہیں۔ ہائے 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 مولوی منو 10 سنی کی دیکھو نہیں، جاؤ کتابوں کی چھان پھٹک کرو۔ اس حدیث کو بیان کرنے والی صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی عائشہ صدیقہ ہے۔ یہ دا مطلب ہے فاطمہ زہرا دی فضیلت نو اگر مننا ہے نا تے جنہ دے منہ مننا جے انہوں نے بھی مننا پینا ہے۔ بولو جسے سمجھ آ رہی ہے، جسے جتنی سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کہہ لو جلدی۔ ہاں 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 چلو جی مجھے ذرا وہ ترجمہ سنا دو۔ قل ان کانت لکم الدار الآخرہ، میرا حبیب آپ فرمائیے جنت چاہیے دیجئے، خواہ عند اللہ اللہ دے نیڑے، خالصۃ من دون الناس لوگوں سے ہٹ کے، فتمنوا الموت تو پھر موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، موت کی تمنا وہ کرے گا جو، لو جی چلیے جی۔ اچھا نہیں کھلو جو مینو پھر ترجمہ سنایا جی، ایک مینو ترجمہ سنا دے، میں نکلنے لگا مینو ترجمہ دس چھڑو، رات میں کانفرنس پڑھنے جا کے مرید کے مینو ترجمہ سنایا جی۔ قل ان کانت لکم الدار الآخرہ، میرا حبیب انہوں نے پوچھ جنت چاہیے دیجئے، عند اللہ اچھا خالصۃ من دون الناس بندیاں کو ہٹ کے، فتمنوا الموت موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین موت کی تمنا وہ کرے گا جو، یہ مطلب ہے ساڑھے ہی سے کوئی شے نہیں آئی۔ جی 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 یہ ہوئی تے گل ہے، میں ٹور پین لگا ہاں پھر میرے ذہن چ گل آئی، یہ تے صادقہ نو لب گئی۔ مولا اسی تے انہیں جوگے نہیں، اسی انہیں جوگے نہیں، میں پیانا سی انہیں جوگے نہیں۔ اوے موت دی تمنا وہ کر دے جنہوں پتا ہوئے اپنا، تے ہاں تے فجر بھی جماعت نال نہیں پڑھی ہونی، تے اساں ہونے بھی لنگر کھا کے ٹور جانے، اساں کیڑا اثر پڑھنی ہے۔ یہ مطلب اسی انہیں جوگے نہیں جناب، اسی انہیں جوگے نہیں، نہیں انہیں جوگے میں پیانا سی۔ ایتھے مولوی صاحب کہیں دے رہے ہیں حیا علی الصلاۃ حیا علی الصلاۃ، تے میں نے پتا ہے ایتھے ہمیں 10-15 جی ہونے نے، اے نہیں ہونے نے، چلو فجر نے انہیں کو تے ہو جانے، مغرب ویلے انہیں کو ہو جان گے، تے زور تے اثر تے معاف ہے سانو، مسکرا رہے ہو تے میں رو رہا ہوں، تواڈے چہرے تے مسکراہٹ ہے، میرا آنسو اکھاں وچ بھی آنسو نے تے میرا دل بھی رو رہا ہے۔ ساڈی بدبختی اسی مسلے تے نہیں آتے، یورپ ہے بھی ساڈے تے ہو گیا کیونکہ اسی مسلح چھڈے ہے، ساڈے گھراں وچ واہیاتی آ گئی کیونکہ اسی مسلح چھڈے ہے، اساں اپنے چہرے تے داڑیاں رکھیاں نے، ساڈیاں بچیاں دا لباس یورپ والا یورپ، کیونکہ اسی مسلے تو دور ہاں۔ اور ویکھو میرے تکو، علی دا پتر اگر مسلے تے ہوئے نا زین العابدین، حضرت زین العابدین مسلے تے نے تے نماز پڑھ دینے پئے، تے پنڈ وچ شور مچ گیا کہ زین العابدین دے پتر باکر کھوچ ڈگ پے نے، آپ نے مسلح نہیں چھڈیا، نہیں چھڈیا علی دے پتر مسلح، مسلے تے رہنے، تسلی دے نال نماز پڑھ کے نا دعا کرن تو بعد چہرے تے ہاتھ مار کے نا باہر دا بوہا کھول کے فرماندے نے پنڈ والےو خیر کی شور پایا۔ ایک بندہ قدمت تے ہاتھ لا کے عرض کردا ہے حضور تہاڈا پتر باکر ڈگ پے نے کھوچ تے انا للہ و انا الیہ راجعون، شہزادہ شہید ہو گیا سی، بڑیاں آوازاں ماریاں نے، آپ چہرہ ویکھ کے فرماندے نے یار میں نا نماز پڑھدا سا پیا، ہائے ہائے مینوں تہاڈیاں آوازاں نہیں آئیاں، میں نہیں سن سکیا، میں کتنے گلاں کردا سا پیا۔
پتہ نہیں کنوں سمجھ آئی ہے. آپ فرماندے نے مینوں نہیں پتہ لگیا, میں نا نماز پڑھدا سا پیا تے حضور شہزادہ تے شہید ہو گیا ہے. آپ فرماندے نے کھوچ ڈگیا ہے. حضور فرمایا جی حضور. آپ فرماندے نے پراں ہو جو, کھو کیڑا ہے؟ حضور او سامنے کھو ہے. آپ فرماندے نے سارے بندے پراں ہو جو, پنڈ دے سارے بندے پراں کر کے نا زین العابدین اپنا چہرہ مبارک کھو ول کر کے فرماندے نے اوے کھو دیا پانیاں حیا کر علی دا پتری. ہائے جدو فرمایا حیا کر علی دا پتری, ہن پنڈ دے بندے وندے نے پانی اتے آ گئے تے شہزادہ باکر کھیل دینے پئے. آپ نے اپنے پتر نو چکے اپنے پلو وچ لپیٹ کے جدو گھر ول ٹرن نے انہاں بندے پلو پھڑ کے آکھیا حضور ایک ہی قصہ ہے, حضور ایک ہی ماجرا ہے, حضور ایک ہی کہانی ہے. آپ فرماندے نے کوئی قصے کہانیاں نہیں, میں او دے والا منہ نہیں موڑیا, اونے میرے والا منہ نہیں موڑیا. مہربانی کرو اپنے بچیاں نو نمازی کرو, اپنی دھیاں نو نمازی کرو, اولاداں نو نمازی کرو. جنت وچ گھر اللہ دے نیڑے وے, بندیاں کولو ہٹ کے وے, موت دی تمنا کردے نے, بندے صادق نے, اسی اینے جوگے نہیں تے انج چاہیے جی. میں ایک نسخہ دس چھڑاں گا جی تسی میرے نال بولنا ہے تے اسی انج اینے جوگے بولیا جی میرے نال اسی اینے جوگے نہیں تے پھر بھی چاہیے تے ہے نا, تو انہوں نہیں چاہیے دی. چلی تسی مڑ بول دی نہیں میرے نال پہ, میں لیٹ پہ ہوں, اگر اگلے نظام تو میں لیٹ ہوں نہ پیا, مجھے مرید کی جا کے پڑھنے عشاء کے فوری بات. بندے اسی اینے جوگے نہیں, بندے او نے جڑے شاباش میرا چن, بندے او نے جڑے ذرا بولیا جی میرے بندے او نے جڑے صادق نے, اسی اینے جوگے نہیں اوتھے کروے صادقاں دا. تے مولا جدو اسی اینے جوگے نہیں ساڈا بھی دل کردے سانو چاہی دیئے. ہن بولو جنہاں نو چاہی دیئے مولا اسی تے اینے جوگے نہیں تے چاہی دی سانو بھی ہیں. اللہ فرمایا اچھا جے تو انو چاہی دیئے تسی پتہ کی کرو, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. تسی اینے جوگے نہیں پر تسی صدیق اکبر دا دامن نہیں چھڑنا, تو انو بھی لب جائے گی. اوے کوئی صادق پھڑ لو, پھڑ لو جدہ کوئی صادق ہے سبحان اللہ کے آجے, پھڑ لو صادق دا دامن تو انو بھی لب جائے گی. ہن میرے نہ وعدہ کرو نماز نہیں چھڑنی. انہاں ہی کیا جڑے پڑھ دینے پہ کمال ہو گئی ہے. ویسے بندے واہ سارے بیٹھے نے تے آواز ایویں 4-5 بندیاں دی آئی ہے جڑے اگے نہیں چھڑ دے پہ. نہیں انج نہیں میں تانوں چھڈنا, میں ہن جو تانوں بلا ہی لیا تانوں پھس گئے ہو. اے میرے نال ویکھیا جے, اے مسجد دے تے ہاتھ انج کرو ذرا, انج کریا جے, انج کرنا ذرا انج کر کے. اجے بندے تھوڑے بیٹھے نے, ہاتھ 1 2 3 4 5 ہن اٹھے نے, ہاتھ اونچے کرو, انج کرو. اللہ تیرے ویڑے وچ بیٹھے ہیں اسی نماز نہیں چھڈاں گے. سارے کہو انشاءاللہ. اللہ تیرے گھر وچ بیٹھے ہیں اسی نماز نہیں چھڈاں گے. اللہ سید زادے بھی تشریف لے نے تے قرآن وچ پہ اسی تیرے ویڑے وچ بیٹھے ہیں اسی نماز نہیں چھڈاں گے. اجے بھی ہولی بول دیو پہ اسی نماز نہیں چھڈاں گے. پھر بولو اسی نماز نہیں چھڈاں گے. لو ہن ہاتھ کر لو تھلے تے ہن شاہ جی دی بھی زیارت کرو تے قرآن وچ پہ ہے تے منہ بھی تہاڈا ربوں قبلے والے تے ہن قسم پہ گئی جے, ہن سو پہ گئی ہے تے ہن پڑھنی پینی ہے تے اللہ ہن تانوں توفیق بھی عطا فرما دے. لو مینوں ایک باری ترجمہ پھر سنا دیو تاکہ میں ہن نکل جاواں. اللہ فرمائے میرا حبیب انہاں نوں پوچھو, ہائے شاباش جنت چاہی دیجئے. اگے بولیا جے عند اللہ, اللہ دے نیڑے, خالصۃ من دون الناس, لوگوں سے ہٹ کے. مولا کرنا کیے فرمایا فتمنوا الموت, جی موت دی تمنا کرو. تے مولا سارے کر لیے فرمایا نہیں, ان کنتم صادقین, موت دی تمنا وہ کرے گا جیڑا صادق ہے. اے دا مطلب ہے اوتھے صدیق اکبر دی کوٹھی ہے. بولو جنہوں سمجھ آ رہی ہے. اوتھے اسی قرآن پڑھ لیا ہے, اوتھے صدیق اکبر دی کوٹھی ہے تے اسی تے ہوں جینے جوگے نہیں تے جے سانوں بھی چاہی دیئے اساں پھر مڑ اس صدیق دا دامن نہیں چھڑنا. ہو ساری ویلی تے ہو دیئے نا, چل وچ چھوٹا جا کمرہ سانوں بھی لب بھی جائے گا. سبق یاد ہو گیا جی یہ
یہ میری ہن عادت ہو گئی ہے، میں جتھے جانا نا میں سبق یاد کرا کے اٹھنا، سبق پکا یاد ہو گیا. حضرت ابو بکر صدیق دا دامن، اجے بھی ہولی بول دینے پہ سبق انج نہیں چھٹی ملنی. حضرت ابو بکر صدیق دا دامن، پھر بولیا جی حضرت ابو بکر صدیق دا دامن. اچھا منڈے بڑا پیارا ایک نعرہ لاندے ہوندے نے، گلی گلی نگر نگر ہے. اچھا اتنے بھی ہے رواج، گلی گلی نگر نگر. بھائی بولو یارا، گلی گلی نگر نگر. شاباش، گلی گلی نگر نگر. کدبارہ سنیو، گلی گلی نگر نگر. پھر بولیا جی گلی گلی نگر نگر. اچھا ہونے تھے یہ بھی نعرہ بندے لاندے نے، نگر نگر گلی گلی، نگر نگر گلی گلی. سب تو واہیا تو بندے جیڑا علی تو ابو بکر نو جدا کر دے. جاہلے ڈنگارے نہیں پڑھیا لکھیا ہو، میں ذمہ داری نال پیار کرنا، انہیں نہیں پڑھیا کھ بھی. اہل علم میں سے چاہے توشی خیال مسلک کیوں نہ ہو، بڑے علماء بھی جانتے ہیں ہمیں ان کی عزت کرنی ہے. بڑے علماء جانتے ہیں. میرا بیٹھنا اٹھنا سکالرز لوگوں میں ہے جو کم از کم ڈاکٹریٹ کر رہے ہیں. میرے پاس دیوبندی بیٹھتے ہیں، وہابی بیٹھتے ہیں، شیعہ بیٹھتے ہیں میرے پاس آ کے. کبھی بھی میں نے ان کی زبان سے ان کی توہین نہیں سنی. چھوٹا طبقہ انہاں دی توہین کردا پیا، بس گھٹیا سوچ کے لوگ ان کی توہین کر رہے ہیں. اللہ پاک ہمارے اپنے ایمان کی اللہ حفاظت فرمائے. کسی کے ایمان پہ انگشت تان اٹھانے سے بہتر ہے بندہ اپنے ایمان کی حفاظت کرے. اب آپ کے سامنے شاہ جی حضور دعا بھی فرمائیں گے، آپ سلام بھی پڑھیں گے. میرا سفر لمبا ہے، مجھے بڑی محبت کے ساتھ اجازت دے دیجیے گا. وما علیہ